بزرگان دین کہے ہیں کہ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے بلکہ کسی چیز کی اللہ کے علاوہ ایسی محبت جو اللہ سے دور کر دے وہ بھی بت ہے۔ اس میں سے ایک مال ہے۔ مال خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حکم دیا نا، انفقو، خرچ کرو، قرآن میں بار بار آیا ہے، اور ہمارے دین نے خرچ کرنے کو عبادت بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں 32 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں نماز کے معان، نماز کے ساتھ بالکل زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے نا۔ نماز کیا ہے؟ جسم کے ساتھ اللہ کی خاص طریقے سے عبادت ہے۔ تو نماز کو ہم جتنا اہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ کو اتنا نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ، خالی واو ہے بیچ میں، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور یاد رکھو کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں نمازیں پڑھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، لیکن جیسے میں نے کہا ان کو قرب خداوندی صرف اس وجہ سے نصیب نہیں ہوتا، مال خرچ کرنا ان کے نزدیک بڑا وزنی ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی بندہ مال خرچ کرتا ہے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے رحمت کے، اللہ کے تقرب کے۔ اس لیے اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو جتنے اہل اللہ گزرے، انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، وہ سارے خوش دلی سے مال خرچ کرنے والے۔ تو اس میں جس شخص کا حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے، آنا اللیل و آنا النہار، صبح شام مال خرچ کرنے میں کھڑا رہتا ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں سخی، اصطلاح شریعت میں سخی۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے جو خوش دلی سے راہ خدا میں مال خرچ کرے۔ لوگ مال خرچ کرتے کئی ہیں، زکوٰۃ ہے، لازم ہے، نہیں کرے تو گناہ گار ہو جاتے ہیں، وعیدیں آئی ہے، سختی سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو خرچ نہ کرے اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ تو اس واسطے دل نہیں بھی چاہا تو کر دیتے ہیں خرچ، نہیں کرے تو گناہ گار ہوں گے، اس کو سخی نہیں بولیں گے۔ سخی ایسے شخص کو بولیں گے جو خرچ تو کرے اور خرچ کر کے خوش ہو۔ آدمی خرچ کر کے خوش ہوتا، جمع کر کے خوش ہوتا۔ مال جمع ہونے سے انسان کے اندر ایک طرح کا اعتماد پیدا ہوتا، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے مکانات ہیں، اتنے گاڑیاں ہیں، کچھ بھی اچھا برا ہوگا تو یہ میرے پیچھے ہے، تو اس کا اعتماد مال پر ہو گیا۔ جبکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے کہ انسان کی زندگی کو دیکھو، مثال دی ہے، ایک لہلاتا ہوا کھیت ہے جس کو دیکھ کر کسان اس سے خوش ہوتا ہے، میری یہ کھیتی میرا جو ہے سرمایہ ہے، جب یہ سکے گا یہ بیچوں گا، اتنی اتنی رقم آئے گی، ایسا ایسا ہوگا ویسا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک راتے راتے ہوا چلی اور سارا اس کا کھیت اجڑ گیا۔ تو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی انسان کا بڑا اعتماد ہوتا ہے مال پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے بچوں پر، کہ یہ چیزیں میری مددگار ہیں۔ لیکن جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی کی آندھی چلتی ہے تو یہ سب ذرائع اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا خون کے آنسو ہوتے ہیں، عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں، پوری زندگی بچوں کے پیچھے لگائے، پوری زندگی شہرت کے پیچھے لگائے، پوری زندگی اپنے مال کو بڑھانے میں لگائے، اچانک ایسے کچھ حالات پیدا ہو گئے کہ یا تو مرض کی وجہ سے یا تعلقات کی خرابی کی وجہ سے کہ جو چیزوں پر ان کا اختیار تھا وہ باقی نہیں رہا، روتے ہیں خون کے آنسو۔ اللہ محفوظ رکھے اسی چیز سے، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں فانی ہیں۔ تو اسی واسطے حدیث شریف میں کیا آیا؟ بہترین صدقہ وہ ہے جب انسان اپنی صحت مندی اور جوانی کے عالم میں خرچ کرے، کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، ویسے وقت میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انفاق کی بڑی تاکید ہے۔ انفقوا انفقوا، خرچ کرو خرچ کرو، اور زکوٰۃ کو جیسے میں نے کہا عبادت کا درجہ دیا گیا ہے مجید میں۔ عبادت ہے، مال خرچ کرنا عبادت۔ لوگ کیا سمجھے صرف بدن سے عبادت ہوتی؟ نہیں، کچھ عبادتیں بدنی ہمارے پاس، کچھ عبادتیں مالی ہیں، کچھ عبادتیں دونوں کا مجمع ہے۔ بدنی عبادتوں میں نماز روزہ ہے، جسم سے ہوتی ہے، ہینگ لگتا نا پٹک گئی، غریب بھی کر سکتا، غریب امیر سب کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی امیر ہے اور بخیل ہے اور انہیں نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، لیکن اپنا مال خرچ نہیں کر رہا، تو اس کی نماز اور روزہ بیکار ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اس کے بخل کے سبب۔ اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے بخیل ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، ہرگز فرمایا حضور نے، جو حدیث کا مفہوم ہے بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بخیل مسلمان ہوگا، کیونکہ کافر تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، کوئی وہاں سوال ہی نہیں ہے اس کے جنت میں جانے کا، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوگا ایمان والا ہو کر بھی اپنے بخل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی جنت میں داخلے کے لیے
معنی ہیں، اس میں سے ایک بخل ہے، کنجوسی۔ تو یہاں سخی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، قابل رشک ہے، یعنی کسی کو مالدار دیکھ کر، صاحب اقتدار دیکھ کر، دنیاوی چیزیں اس کے پاس دیکھ کر تم رشک مت کرو، بلکہ ایسے شخص کو دیکھ کر رشک کرو جو یہ سب رکھتا تو ہے لیکن خرچ بھی کرتا ہے اللہ کے نام۔